وذر البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر جان لو۔ اب اس کے آگے پھر فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا کر لو، نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر روزی کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ، نکل جاؤ، پھر کوئی پابندی نہیں ہے، کام کرو، کھیتی باڑی کرو، تجارت کرو، جو دل چاہتا ہے پھر کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے احکامات بھی بتا دیے، اور جمعے کے دن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائی۔ یہ بتایا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن افضل ترین تھا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن افضل ترین تھا۔ یہودیوں کو تو یہاں تک حکم دے دیا کہ سارا دن کوئی کام بھی نہیں کرنا، بلکہ گھر کے اندر کھانا وغیرہ بھی نہیں بنانا۔ وہ ساحل سمندر پہ آباد تھے، اکثر لوگ ان کے ساحل سمندر پر تھے، اور ماہی گیری کا کام تھا، اور یہ بھی منع کر دیا کہ اس دن مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا۔ ہمارے اوپر اتنی پابندیاں اللہ نے نہیں لگائیں، صرف اتنا کہا کہ جب اذان ہو جائے اور نماز کے ختم ہونے تک کہیں بھی نہیں جانا، کوئی کام نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاؤ، اور بعد میں پھر آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں یہ اہتمام ہوا کرتا تھا کہ جمعہ والے دن صبح سویرے اٹھتے تھے، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتے تھے، اور اشراق تک مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں یا لگے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہتے۔ اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے، آرام کرتے، اپنا کھانا وغیرہ کھاتے، اور پھر مسجد میں چلے جاتے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ طریقہ تھا، اور کچھ ایسے تھے کہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے چلے جاتے، اور کچھ ایسے تھے کہ اذان ہوتے ہی چلے جاتے۔ یعنی جب اذان ہو جاتی مساجد بھر جاتی، تمام صحابہ کرام جہاں جہاں بھی نماز جمعہ ادا کرتے یہی کیفیت ہوتی، مسجد اذان ہونے کے بعد بھر جاتی، لوگ انتہائی محبت سے شوق سے نماز جمعہ ادا کرتے۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عین وقت پہ پہنچے، خطبہ بھی ہو جائے، نماز میں دوڑ کے پہنچے، کبھی ایک رکعت ملے، کبھی نہ ملے، کبھی آخر قعدہ میں تشہد میں جا کے بندہ ملے، اس کا جمعہ تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں کام ہو گیا لیکن مزہ نہیں آیا۔ مزہ تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ اذان ہوتے ہی چلے جاؤ، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کے اندر وظائف بھی بتائے۔ دو بڑے وظائف ہیں، ایک ہے سورہ کہف کا، یہ اتنی تاکید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن جس بات کی تاکید کی جائے اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سورہ کہف جمعے کے پورے دن میں جس وقت مرضی پڑھ لو، جمعے کی نماز سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، یا آدھی پہلے پڑھ لو آدھی بعد میں پڑھ لو، جس طرح بھی پڑھو، لیکن پوری سورت جمعہ کے روز پڑھنی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ پڑھنے سے ہی آپ کے جسم کے اندر، طبیعت کے اندر ایک فرحت، ایک خوشی محسوس ہوگی، اور یہ اتنی خوشی ہوگی جو 8 دن تک مسلسل رہے گی، سکون رہے گا، اور سب سے بڑا فائدہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، جو دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور طرح طرح کے رخنے ڈالتے ہیں، ان سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان کے بارے میں دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ جو دین کے اندر فتنے برپا کرتے ہیں، جس طرح قادیانیت کا فتنہ ہو گیا اور آغا خانی کا فتنہ ہو گیا، اس طرح کے بہت سے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 نمازیں ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ یہ بدترین فتنے ہیں، ان فتنوں سے حفاظت ہوگی، اور خاص طور پہ بدترین فتنہ دجال کا ہے، اس سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ سورہ کہف کی یہ برکت ہے۔ اور دوسرا، اتنا بڑا اس کا نور ہوگا، 8 دن مسلسل اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اگلے جمعے کو پھر پڑھیں گے، پھر وہ نور بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے بڑھتا جائے گا۔ یہ بڑھتے بڑھتے پھر آخری وقت جو ہوگا، اس وقت اتنا بڑا یہ نور، اتنی طاقت والا ہوگا کہ اس کی برکت سے مرتے وقت شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بڑا فتنہ ہے شیطان کا، وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، دیکھو تمہارا فلاں رشتہ دار مر گیا، فلاں قریبی آدمی مر گیا، تمہارے والدین چلے گئے، دادا چلے گئے، کیا ملا؟ چھوڑ دو اب اس دین کو، اس اسلام کو چھوڑ دو، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کے اوپر اتنی رحمت ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو سمجھ جاتا ہے یہ بدترین دشمن ہے، اور اس کی زبان سے کلمہ مبارک نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری وقت کلمہ پڑھے گا سمجھ لو کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ پھر قبر کے اندر بھی یہ سورہ کہف حفاظت کرے گی، قبر اس کی نورانی ہو جائے گی، تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی۔ پھر میدان حشر کا معاملہ سب سے سخت ترین ہوگا، اتنا مشکل ترین ہوگا کہ زمین بھی تانبے کی ہو جائے گی، گرم ہو جائے گی، اوپر سے بھی گرمی اور زمین کی بھی نیچے سے گرمی، وہاں بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ حساب و کتاب کے وقت حفاظت ہوگی، جنت کے داخلے تک حفاظت ہوگی۔ کتنا بڑا یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ دنیاوی دعائیں قبول ہوگی، حاجات پوری ہوگی، یہ سارے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدے بتائے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے درود پاک کا، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت عرش کے سائے کے نیچے جگہ فرمائیں گے۔ اسے عرش کے سائے میں جو ٹھنڈا سایہ، سکون والا سایہ، جب زمین بھی گرم ہوگی، اوپر سے بھی تپش ہوگی سورج کی نزدیکی کی وجہ سے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور میں اس کی سفارش کروں گا اور سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ جمعہ کا دن اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح اللہ نے حکم دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوائد بتا دیے، میں نے تو یہ مختصر بتائے ہیں کیونکہ اتنا لمبا ٹائم نہیں کہ پوری تفصیل بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ مختصر اس لیے بتا دیا کہ آگے آپ خود سمجھیں، جب یہ کام ہوں گے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت وہ آپ کے دل میں آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کے اوپر درود پاک پیش کیا جائے گا وہ بھی مسکرائیں گے، اور آپ کے مسکرانے سے جنت کے دروازے 8 کے 8 کھل جائیں گے، جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سارے انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کا دن اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔